اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہونا نظراں بچا کے رکھو. سارا تو بڑا فتنہ کئی باری سن چکے میرے نال لوگ ناراض ہوندے مولوی یار تو کیوں نہ اکھاں ٹکن. میں پردہ جڑا عورتوں نے کر لیا شیطان نے ایجاد کیتا ہے. آ ٹکی پھردیاں تے اکھاں ننگیاں پردہ کدا رہا جدوں ویکھدی ہے دوسرے مردوں ویکھ لے سارا فطور تے اکھ دا اگ تے ساری اکھ تو لگنی ہے. اکھ ٹکی ہے نا اگر اس نے اپنے منہ اگے اس طرح کیتا اے منہ ننگا گیا تو کچھ نہیں کوئی خطرہ نہیں. اکھ نہیں اکھ نہ لڑنی چاہیے. اکھ لڑی تو بربادی ہو. اکھ ہی جڑی انہاں ننگی کراتی یہ نہ پردہ رکھیا اور اینا ٹکدیاں پھردیاں اکھاں جڑیاں ایک دوسرے نوں ویکھ بالکل دین نہ ٹھٹھا دین دی روح دے خلاف ہے. اسلام نہیں چاہتا. اور بڑے بڑے نیک لوگ پٹتے مر گئے. قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن فرماؤں دے کہ یاد رکھ انت اذا ارسلت طرفک رائد للقلب یوم اتابت المناظر. اے انسان اے کلمہ پڑھن والا جے اپنی اکھ نوں تو آوارہ چھڑ دیتا اس تے پابندی نہ لائے بے ویکھو نہ کی بگڑدا. اے شیطان دے پتر جڑے اخیر ویکھنا چاہندے حالانکہ عقل دی گل ہے بے جتھے خطرہ ہو تو 10 میل پراں رہو. ہر عقل مند جاندا کہ آخری لکیر تے ضرور جانا وچ ڈگ دو گے. اللہ دا دین جڑا یہ دا مزاج ہے ہوئی ہے. اے میرے کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی اعلام الموقعین ایڈی کتاب چھوٹی دی 4 جلداں جڑی موتی یہ ایک سطر موتی ہے جہدے تیسری جلد امام نے اتوں فصل لکھی ہے 147 صفحے فی سد ذرائع کہ اللہ حکیم ہے دانا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا بے اخیر تے چلے جاؤ تو ڈبن لگیا تمہیں پھڑے اور 10 قدم پیچھے لکھتا جنگلے لا دیو پرے 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 دور رہ. اور اس میں قرآن نے نہیں آخیا زنا نہ کر بلا تقرب الزنا زنا دے نیڑے بھی نہ جائیں. جڑیاں گلاں ادھروں کھڑدیاں نا بچ جا. یہ نظر ویکھدی آ کن گانے سنتے آ ہاتھ جڑے ہوئے چھوندے آ بڑا نرم و نازک آ پیراں نال ادھروں تو جانا اخیر نتیجہ نکلدا بے شرم گاہ پھر مہر لا دیں اخیر سے بیڑا تیرا ڈب جاتا. جس تو اللہ دین پیچھے روکتا. 99 مثالاں امام ابن قیم نے دتیاں سد و ذرائع. کیا ویکھو بذات خود شے بری نہیں بالکل ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا نقصان مگر اگے جا کے بیڑا غرق کر دیا. اللہ دے دین نے انہاں تے پہرے لا کہ پیچھے رکو. جڑا دین ہے نا کہ جڑا انہوں سمجھو گا وہ یہ کروں گا تے بے ایمان چھٹی دین گے بے ہاتھ پھیر لا چم لا گل مل جائے ادھر کی بگڑتا. اور بگڑ تے جانا بربادی تو ہو جانی ہے. پھر تیرے پیو نے بچانا مگر یہ نہیں دین دے مزاج دے الٹ گلاں کرن گے جہنم چ ڈیگن گے. تو امام بالکل 99 وجہ لے کے تخیر فرماؤں دے اور بھی دین تے بڑیاں مثالاں مگر وَلْنَقْتَصِرْ عَلَىٰ هَٰذَا الْعَدَدِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ الْمُوَافِقِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ 147 تو 171 تک مثالاں ہی دے گیا. کیا شاید ویکھ لو یہ کوئی ڈر ہے مگر اگے چل کے نتیجہ برا نکلدا. دین رستے روک دیندا تے مڑ کے جے رونا یہ کیوں کنڈے وجے پہلاں درختی نہ ہاں بو آندا میں ہن انہاں مثالاں تے بس کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے بھی 99 نام ہے. 99 تے میں مقاتا اللہ تی من احسا داخل جنہ 99 ناماں دا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا انہاں نوں یاد کر لے جنت داخل ہو جانا. تفاعلم بین من احسا هذا الوجوه وعلم ان من الدین وعمل بہ داخل جنہ. میں اسے تو 99 چ بس کی بے جویں وہ 99 یاد کیتیاں جنت داخل ہوندا نا جڑا اے 99 وجہ بھی جڑیاں میں بیان کیتیاں مثالاں کر لوں گا یاد تے دل چ لوں گا بٹھا کے دین آ دسدا تے عمل کروں گا جویں وہ نہ یاد کرن والا جنت وڑدا اے بھی جنت وڑوں گا. قد يكون قد تمارو معرفت اسماء رب تعالی و معرفت احکام وللہ ورا ذلک اسماء و احکام. وہ جڑی 2 معرفتاں کٹھیاں ہو جانگیاں رب دے ناماں دی پہچان ہو جائے گی میرے رب دیاں کی صفتاں تے رب دے 99 حکم ہی انہوں کٹھے ہو جان گے. باقی اللہ دے حکم نہ تے اس تو اور بھی بے شمار ہے مگر 99 جنت چلے جان لی کافی. وبا و سد ذرائع ہزار بعد تکلیف فرماؤں دے یاد رکھ بچہ بھی پڑھ لوے نوں کہ مولوی نوں کی پوچھنا تے دانشور نوں کی پوچھنا جڑی شاید آخر جا کے نقصان ہونا دین انہوں حلال نہیں کر سکتا. موٹی گل اتوں ہی سمجھ لو وہ لباس جائز نہیں ہو سکتا کاروبار پاویں وہ آپ ٹھیک ہے دن اگے جا کے رزلٹ برا دینا دین نہیں انہوں مر سکتا. فرماؤں دے سدے ذرائع یہ حرام دے رستے روکنے یہ دین دا چوتھا حصہ جو دین ملیا نا چوتھا فین امروں میں نہیں کیونکہ دین کی ہے کچھ حکم ہے کچھ تو روکیا گیا. 2 قسم وال امروں نوان حکم بھی 2 قسم دے اے جنوں آندے حکمت دین چ ڈبے عالم نقطے انہوں نے موتیاں فرمایا احد ما مقصود النفس. کچھ حکم تے جڑے بذات خود مطلوب ہے وہ آپ ہی اچھے ہے اس تو دیتے گئے وثانی وسیلۃ المقصود. دوسرے ہے بے آپ تو نیکی کوئی نہیں مگر نیکی والوں لے جاندے ہیں والنہی عنہ اور ادھر جنہاں تو روکیا وہ بھی 2 طرح دے. احدہما ما یکون منہی عنہ مفسدۃ فی نفس ایک تے کہ خود ہی بری شے والثانی ما یکون وسیلۃ للمفسدہ دوجے آپ نہیں برے گاہ انہوں نے جا کے خرابی پیدا کر دی.
فسارا سد ذرائع المفسدۃ الحرام احد اربع دین. اس تو پھر حرام وال جڑیاں چیزاں لے جان والیاں دو پہلا سی امر نہیں، دو دی دو قسماں سی، چوتھا ایسا بن گیا نا کہ جنہاں ایسی حرام چیزاں تو روکیا جڑیاں اگے جا کے تباہی مچاؤندیاں دین دا چوتھائی ہے. یعنی یہ 24-25 صفحے جڑے امام نے اس کے لکھے بھی جڑا دین منوں گا بہانے نہیں بناؤ گا بھی حرام نو حلال کرو، وہ حلالاں نو بھی حرام کروں گا، کیا حلال اگے چل کے بربادی کرے. یہ آپ حلال ہی مگر یہ آخری نقصان یہ وچ امام نے بھی مثال دیتی. یہ تو میں پڑھیا سی اے بھی امام دی دتی مثال. یہ دوسری وجہ فمنع من الضرب بالارجل کہ اللہ نے عورتوں پیر مارن تو روکیا. ڈانس تے گزاریا پہلا پاؤنیاں ذرا پیر ہی ماریا نہ کر چن، اللہ نے روک دیتا. وین کانا جائزا فی نفسی، حالانکہ ذرا تیز چلی گیا پیر نہ کھڑکو گا کوئی ناجائز ہے نہیں. لے اللہ یکون سببا الی سمع الرجال صوت الخلخال، اس پاروں روکیا کہ وہ دے زیورات دی آواز مرد دے کنا تک نہ جائے. فیصیر ذالک دوائی شہوت منہن الیہن، کیونکہ پھر کوئی روک نہیں سکتا مرداں دے دل پھر عورتوں دی خواہش اپنے آپ پیدا ہوگی. اتوں پونکتے رہنا میں نہیں کچھ نہیں اسی سنتے رہیے سانوں یہ پونکنا بکواس کرنا. نہ مرد ہوئے گا تو وکری گل، یا تو کوئی چوڑا جھوٹ بول رہا، ورنہ مرد ہوں بالغ ہوں تندرست سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عورت کی آواز سنی ہے، وہ زیوراں کی کھنکار سنی ہے، ڈانس ویکیا تو وہ دل شہوت نہ پیدا. اے دوسری وجہ نہیں. اگے پھر امام نے اسی طرح فرمایا الوجہ الحادی عشر، 11ویں وجہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخلوۃ بالاجنبی. انہوں نے نہیں وہ زمانہ بدل گیا، عورتیں جا سکتی سفر سے مرن تو بغیر. نہ مرادو جے تسی دین نو منتے ہوں پابندی سخت کرن دا بیڑا. پہلا بھاویں کہے نو شرم حیا ہوے، ہن تے بیڑا گرک ہویا. باپ بیٹیاں نہ زنا کر رہا ہے، پڑھا پڑھنا نہ کر رہا ہے، اخبار پڑھے ہوئے، ایک وقت 6-7 زنا کر رہا ہے کہ کیڑا وقت بدل، وقت خراب آ گیا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے حرم الخلوۃ بالاجنبی، بیگانی عورت، بیگانی کہڑی جہدے نال نکاح ہو سکتا، پاویں چاچے دی تھی پاویں پھپھی جی. فرمایا اجنبی عورت نہ تنہائی چ بہنا جتھے تیسرا نہیں حرام کر. جی بیٹھے ہی تھی نا، فرمایا بیٹھے تو ہونا نہ ولو فی قراء القرآن، پاویں کوئی کاری قرآن پڑھاؤں کہ کاری صاحب آؤں بچی نو. فرمایا نہ پڑھائی وہ روپڑیاں بیچاراں دی تیاں نو سائماں نو ہونا. پھر ہاں مڑ کے مقدمے بننے تو دنیا تو نشر ہونا، کیا فائدہ. بس سفر بہا ولو فی الحج زیارت الوالدین، اور پاویں ماں پیو نو ویکھن چلی ہے تو پاویں حج نو چلی ہے، محرم تو بغیر اللہ دے رسول نے حج جڑا سی سفر منع کر. 5 صفحے امام دے فرمایا صد للذریۃ ما یحاذر من الفتنہ وغیرہ بات اتباع. اللہ اور اللہ رسول جانتے ہیں کہ مرداں تے انہاں دی طبیعت غالب آ جاندی ہے، انہاں دے جذبات جڑے زور کر دندے ہیں، اور روک جا بھی نہیں بچ سکتے. اس تو کیوں امتحان پاؤندے؟ پہلا ہی پرے کرو انہاں نو، بعد وچ آکھنا بھی مرد نہیں بچ سکے. مرد کیویں بچدا؟ 5 صفحے امام دے جڑے سد ذرائع یہ حلال چیزاں ہیں، مگر چونکہ اگے جا کے ذریعہ بننی حرام دا روکیا. جڑے دین نو مندے ادا کرتے حلال بھی سگوں ڈکو. اور یہ مثال یہی ہے، ایتھے کئی ڈاکٹر طبیب بیٹھے ہونے، تربوز کوئی حرام نہیں، بہت اچھا پھل ہے، مگر حیضہ پھیل جائے ساری دنیا آخ لیندی، بس پابندی لگا دو تربوز نہیں بیچنے تو نہ کوئی کھائے. وہ تربوز تے حلال ہے مگر زمانہ حیضے دا، کھا لین گے سارے انہوں نے حیضہ ہو جائے گا، پھر چنگی گل. اس پاروں اللہ دا دین کی آندا ہر اس شے نو روک دیو جہدے نال خرابی پینی ہے، تباہی ہو جانی ہے. اللہ دی حکمت اور دانائی تے عمل کرو. اے تربیت الاولاد فی الاسلام الجزء الاول. تب میں آخدا رہنا کہ جنی دینی تحریکاں تو جے نواں طور کو کم نہیں نہ ہو سکتا، جنہاں کیتا انہاں دے ترجمے کر تاکہ لوگاں تک دین پہنچے. اے عبداللہ ناصر اردوان اخوان المسلمین دے آدمی سی، 2 جلداں چ نے لکھی تربیت الاولاد فی الاسلام کہ اسلام چ بچیاں نوں پالن دا کی طریقہ، انہاں نوں جسم دے لحاظ نال صحت مند ہون، انہاں دا کردار ٹھیک ہوئے، برائیاں تو بچن، علم عقل ہر شے. 2 جلداں موتی پروش ایتاں اور حدیثاں اور نیک لوگوں دے حوالے جہدے تے بھی جنسی تربیت کہ انہوں نے آخر خامد بھی بننا کی ہونا چاہیے. کہتے فرماؤں دے ما احسن ما قال بعضهم فی استعار نظر 561 پہلی جلد آندے کمال کر دیتی اس بندے خدا دے نے جن نے اس بارے بیان کیتا کہ نظر جڑی ہے جنہوں آندے کی ہے بیٹھیاں عورتوں سامنے تھی خطبہ دے رہا اتنے لیکچر دے رہا تو کوئی نہیں یہ کوئی ڈر نہیں. اب تمہوں پوچھنا اللہ رسول آندے کہ نظراں نیچیاں کرو بچا ایک دوسرے تم. تو فرماؤں دے نظر جو فتنے پاؤندی ہے یہ بارے کچھ لوگوں نے بہت اعلیٰ گل کی. کیا کل الحوادث مبدأها من النظر، کل الحوادث مبدأها من النظر، کہ جنہیں بھی حادثے ہوندے ہیں، جنہیں بھی قیامت خیز واقعہ سامنے ہوندے جتے لوگ آندے یہ کی ہو گیا. فرمایا انہاں سارے دا آغاز کی ہے، مڈ کی ہے، چنگاری کری نہیں سی جنہیں طوفان برپا کرتا، نظر ویکھیا سی جتوں بیڑا غرق ہو گیا. ومعظم النار من مستصغر شرق،
ਆਂਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਇੰਨੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਰੱਖਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਵਾ ਮੋਜ਼ਮੁਨ ਨਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਸਗਰ ਸ਼ਰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੰਗਾੜੀਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਮ ਨਜ਼ਰਤਨ ਫਾਰਤ ਫੀ ਕਲਬੇ ਸਾਹਿਬਾ ਫੇਲ ਇਸਤਿਹਾਮ ਮੇਰਾ ਕੌਸਮ ਵਾਲਾ ਵਤ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਾ ਕੌਸਮ ਵਾਲਾ ਵਤ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਚੱਲਿਆ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਫਟਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਲ ਮਰੋ ਮਾ ਦਾਮ ਦਾ ਐਨ ਯੁਕਲਬਾ ਫੀ ਆਯੁਨ ਅਲ-ਗੀਦੇ ਮੌਕੂਫਨ ਅਲ-ਖਤਰ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਦੇ ਫੀ ਆਯੁਨ ਅਲ-ਗੀਦ। ਗੈਦਾ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਐਸੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਐ ਕਰੇ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੈਦਾ ਮਰਦ ਅਗਯਦ ਜਮਾ ਗੀਦ। ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਖਰੇ ਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਾਈ ਰੱਖੀ, ਮੌਕੂਫਨ ਅਲਾ ਖਤਰ, ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡੇਂਜਰ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਯੁਸਰ ਮੁਖਲਤਹੁ ਮਾ ਜ਼ਰ ਮੁਹਦਤਹੁ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਾ ਮਰਹਬਮ ਬਿਸਰੂਰ ਨਾ ਬਿਜ਼ਰ, ਕੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅਖੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਾਲਮ ਰਿਹਾ, ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬਾ ਤੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਔਰ ਬੇਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮੇ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ 521 ਔਰ 522 ਸਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗੈਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਆਲਾ ਸਾ ਮੂੰਹ ਸਭ ਨੇ ਸਾਗ ਕਾਦਰ ਰਹੀਏ ਵਾਲਾ ਹਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਸਾਲ ਸੇ ਹਿਜਰੀ ਜੰਦਰ ਫੀ ਕਜ਼ਾਇਨਾਤ। ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆਪ ਲਈ ਫਿਰੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਖਾਮਦ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਯੂਸਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਇਬਨ ਇਸਹਾਕ ਰਾਏ ਔਰ ਅਹਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਕਾਨ ਬੈਲ ਮੁਤਕਾਜ਼ੀਨ ਇਮਰਾਤ ਨੇ ਅਲਾ ਜ਼ੌਜਹਾ ਨਾਲ ਖਮਸਾ ਮਿਅਤ ਦੀਨਾਰ ਮਹਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 500 ਦੀਨਾਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਕਰ ਜ਼ੌਜ ਅਨ ਲਾ ਫੀ ਜ਼ਿੰਮਤੀ ਸ਼ੈਅ, ਖਾਮਦ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਹਿਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਫਕਾਰ ਲਹੁਲ ਕਾਜ਼ੀ ਹਾਥ ਸ਼ਹੂਦਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਫਕਾਲ ਕਦ ਹਜ਼ਰ ਤੁਮ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ। ਫਸਤਦਲ ਕਾਜ਼ੀ ਆਦਮ ਵਕਾਲ अलहम्दुलिल्लाह ला ज़ौजते ले तुशीर अलैहा फी शहादत का काम शायद वकाल ले ज़ौजत कुम। काजी ने आख्या कि उठ भाई तू ਇਹਦੀ बीवी का मूँह नंगा करके वेख पहचान के वो औरत आ, ताकि तू गवाही दे वक्त कह सकें कि ये होर नहीं कोई एवं फराड बाकी वो औरत है, मैं इन्हू जानना, यदा महर दे के वेख। गवाह उठा और उन्होंने औरत ने भी आख्या कि उठ। फकार ज़ौज मादा तुरीदून मेरा, खामद की नज़रां च अंधेरा छा गया। उन्हें आख्या 500 दीनार अग लावा उन्होंने, मेरी बीवी का मूँह वेखण लगा। फकीला लूला बुद्धा ही अंदर शायद अमरात का। काजी ने उन्हें पूछा की करना चाहते जी तुम, तो उन्होंने क्या गया भाई गवाह वास्ते वेखना जरूरी, जिन्ना चेरे ना वेखे इन्हू की पता कोई होर औरत एवं आ गई होवे। वह मुसफिरा चेहरा भी नंगा करना पैना लितसिहा इंदा मारिफत ब्याह, ताकि गवाह पहचान सके और कह सके कि वाकई मैं इस औरत को जानना, ये उसकी बीवी इन्हू महर दिता। अंदाजा करो आसमान की बुलंदियां तो असीं 6वीं जमीन के थले डिगे हैं, गर्क हो चुके हैं और सानू ये मत देंदे भी नहीं, ये रोशन ख्याली है, ये दाल पसंदी है, तो तुसीं इस उम्मत का रहा साहब बेड़ा क्यों गर्क करना चाहते। जैसे वेख्या उन्हें पक्कर रजुलन तू तर्रा ज़ौजतुल कश्फ़ियाम वजहा लिशहूद अमामन्नास। बंदे ने एक गल चंगी ना लगी, खाउन दा क्या डुब के मर जाने वाली गल है कि लोगों के सामने मेरी बीवी का मूँह नंगा करता यार गवाह उन्होंने वेखन। फसाहा उन्हें जोर ना आख्या इन्नी उशदुल काजी अला नाले ज़ौजती फी ज़िम्मत हादल महर अल्लज़ी तदई है वला तुस्फिरन वजह। उन्होंने कहा काजी साहब बीवी ने मुँह नहीं नंगा करना, मैं इकरार करदा कि मेरे दिन में 500 महर है, मैं 500 दीनार देना, मुँह नहीं नंगा मैं करना। फलम्मा समिअत ज़ौजत ज़ालिक अकबरत फी रजुलिहा अन्नहु जिन्न बिवजह ला रुअत शहूद। औरत ने जब गल सुनी उन्हें आखा कुर्बान जावा मेरा खामद एडा गैरतमंद है कि उन्हें 500 दीनार ते लत मारी है, मगर गवाहां के सामने उन्हें मैनू मूँह नहीं नंगा कर वन यूसून नास, वो मैनू बचाउंदा है कि लोगों की अखां ना इन्हू वेख। फसाहत तकूल काजी, उन्हें आखा काजी दी इन्नी उशहिदुका अन्नी कद वहबतु लहु हाज़िल महर,
میں تمہیں گواہ کیتا پہ جے من گیا تو میں بخش دیا میں کوئی نہیں لینا بابرا تو مینو پھر دنیا وال آخرا اتنے بھی بری کیتا تے آخرت بھی بری اے سن لی گل منہ ہی ننگا ہونا سی عدالت کوئی ڈانس نہیں سی ہونا کوئی ہور نہیں سی ہونا فقال القاضی لمن حوله اكتبوا هذا في مكارم الاخلاق قاضی موسیٰ نے کیا لوگو میرے منشی اس واقعہ درج کر دے اتر کے قیامت کے لوگ پڑھن تو انہوں نے پتہ لگے کہ مسلمان مرد عورتیں کی ہوں ایک منہ وکھاؤنا جڑا ہے یہ کڈی قیامت ہے